ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم بھی اتباع کرتے. پوچھا جاتا ہے کہ اچھا اتباع کرتے ہیں، اس مسئلے کی کیا دلیل ہے؟ ہونٹ سل جاتے ہیں، سر جھک جاتا ہے، دلیل نہیں معلوم. اگر دلیل معلوم ہے تو آخر کار کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب کا قول ہے. ارے امام صاحب کا قول کا اوپر سے آسمان سے آیا، کسی نے کسی چیز کی روشنی میں بولے ہوں گے، قرآن کی آیت کی روشنی میں بولے ہوں گے، حدیث کی روشنی میں بولے ہوں گے، کوئی تو دلیل ہوگی. نہیں، وہاں تک رسائی ہوتی نہیں ہے. تو پھر یہ اتباع کیسے ہوا؟ اسی کو کہتے ہیں تقلید، یعنی کہ آگ بند کر کے چلتے رہو. اور اللہ معاف کرے لفظ نکل چکا ہے زبانی تو اس کی تعریف بتا دیتا ہوں. جو لوگوں نے بڑے بڑے علماء نے بیان کی، تقلید وہ ہے جو بلا دلیل کسی ایک شخص کی مان لینا. کیسے؟ یہ عربی کا میں جملہ بول رہا ہوں، عربی کا. تقلید کی کیا تعریف بتائی؟ بلا دلیل کسی ایک شخص کی بات مانتے رہنا، یہ تقلید ہے. اب آپ بتاؤ اس کو اتباع کیسے کہیں گے؟ یہ کیسے شرعاً جائز ہوا؟ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جبکہ ہر نبی نے اور ہر نبی کے وارث نے یہی کہا کہ تم اللہ والے بنو، کیونکہ تم کو کتاب سکھائی جاتی ہے، اور کتاب جب رہنمائی کرتی ہے تو انسان گمراہ نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا. اور جب کتاب کا درس دیا جاتا ہے، کتاب سمجھائی جاتی ہے تو ذہن و دماغ کھل جاتے ہیں. ذہن و دماغ کے ساتوں طبق کھل جاتے ہیں. انسان ہدایت کی زندگی گزارتا ہے، گمراہی کی زندگی سے پاک ہو جاتا ہے جب کتاب کا درس دیا جاتا ہے. اللہ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف اور کڑن ہوتی ہے کہ اس شہر میں، اورنگ آباد مہاراشٹر جیسے شہر میں کئیوں مساجد ہیں، مگر آپ گن سکتے ہیں کہ کتنی مسجدوں میں قرآن کا درس ہوتا ہے؟ گن سکتے ہیں آپ صرف انگلیوں پہ، اتنے کم ہے. اور جہاں ہے اگر کچھ ہو رہا ہے تو یا تو آیتیں ریپیٹ کی جاتی ہے، ایک ہی آیتیں، وہی آیتیں ریپیٹ، یا پھر کچھ جگہ تو صرف ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. جبکہ جتنی مسجدیں ہیں اس کے 10 گنا 20 گنا علماء، مفتیان اکرام اور فاضل حضرات مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں، جو حدیثوں کا علم رکھتے ہیں، تب بھی اللہ کی کتاب اللہ کے گھر میں سمجھانے کی ڈیرنگ اور ہمت نہیں رکھتے. لوگوں کے اندر سے گمراہی جائے گی کیسے؟ کیسے جائے گی؟ یہ تھی آیت نمبر 79. اب آئیے آگے کی آیت دیکھیے. آیت نمبر 80 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور انبیاء کو اور انبیاء کے وارث سے، یعنی علماء یہ کام بھی نہیں کرتے وہ لوگ کہ وہ یہ کہیں کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ. یہ بھی وہ دعوت نہیں دیتے. یأمرکم بالکفر، کیا وہ فرشتوں کو نبیوں کو رب بنانے کی دعوت دے کر تمہیں کفر کی دعوت دیں گے؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اسلام لا چکے ہو، تو کیا تمہیں کفر کی دعوت دیں گے؟ ایک سوچنے کی آیت ہے، یہاں پر غور کرنے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا کیوں تذکرہ کیا؟ عبادت کے تعلق سے، رب بنانے کے تعلق سے. ایک فرشتوں کا ذکر کیا، دوسرا نبیوں کا ذکر کیا. کیوں؟ کیا خاص وجہ ہے اس کی؟ چاہتا اللہ تبارک تعالیٰ بہت ساری مخلوقات ہے اللہ کی، جیسا کہ سورج کی بات کی جا رہی ہے، چاند کی بات کی جا رہی ہے، پیڑ پودوں کی بات کی جا رہی ہے، پوجا اپاسنا کی جا رہی ہے. ان کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. اپنی مخلوقات میں 2 مخلوقات کا ذکر کیا، ایک فرشتے، دوسرے انبیاء. کہا کہ جس کو کتاب ملے، حکمت ملے، نبوت ملے، یا انبیاء کے جو وارث ہیں، علماء حق، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم فرشتوں کی اور انبیاء کی عبادت کرو یا انہیں رب بناؤ، نہیں کہہ سکتے. 2 ہستیوں کیوں تذکرہ ہوا؟ اس لیے یہی 2 ہستیاں ہیں جو حقیقتاً، اور کیجیے، حقیقتاً اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ان کے تعلق سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے
بلا کسی تحقیق کے آنکھ بند کر کے یہی تو ہستیاں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. ایک فرشتے ظاہر سی بات ہے اسی کی مخلوق ہے, نوری مخلوق ہے, اس کے فرما بردار ہے. اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ کام کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے, اور نوری مخلوق ہے, کسی کی طرح خواہش بھی نہیں ہے انہیں. اور دوسری مخلوق جو خاکی ہے, انسان ہے, مگر اللہ نے انہیں نبی بنایا. سب سے زیادہ تقوی, سب سے زیادہ ڈر اللہ کا انہی میں ہوتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتے ہیں پورے انسانوں میں. جب ان دو کی عبادت نہیں ہو سکتی, جب ان دو کو رب نہیں بنایا جا سکتا, ان دو کو شریعت سازی کا حق نہیں دیا جا سکتا, تو کسی غیرے کو حق سازی, شریعت سازی کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اچھا, ایک اور کیا خاص بات ہے کہ ملائکہ فرشتوں کو اور انبیاء کا تذکرہ ہی ہوا, دونوں میں ایک چیز کامن ہے, دونوں میں ایک چیز مشترک ہے, وہ ہے یہ بھی رسول, یہ بھی رسول, فرشتے بھی رسول, انبیاء بھی رسول. گویا کہ دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. فرشتے ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی اللہ کے طرف سے رسول تھے. احادیث میں آیا, قرآن میں آیا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا, گویا کہ فرشتے کی طرف اشارہ ہوا. خبر اللہ کا حکم, اللہ کا حکم لے کر انبیاء کے پاس آتے تھے. اسی طرح انبیاء بھی اللہ کے رسول, کیونکہ اللہ کی خبر وہ لے کر آئے ہماری طرف. دونوں میں یہ چیز مشترک ہے, یہ صفت مشترک ہے, دونوں اللہ کے رسول, اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ ہیں, دونوں میسنجر ہیں. اچھا, جب ان دو ہستیاں جو سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے ان کا تذکرہ کر کے اللہ کہتا ہے کہ ان کو رب نہیں بنا سکتے اور ایسا حکم یہ لوگ نہیں دے سکتے, تو معلوم ہوا کہ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہستی ہے ان کو رب نہیں بنایا جا سکتا. رب سے مراد شریعت سازی. یاد رکھیے آپ ان آیتوں میں, اور سورہ توبہ کی جو آیت